بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹرو ون نیوز اور آرکیس پروڈکشن کی زیر اشتراک پیش کی جانے والی سحری ٹرانسمیشن نور سحر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. الحمدللہ آج ہم 17ویں روزے کی جانب بڑھ رہے ہیں. 17 رمضان المبارک کی سحری آج ہم اختیار کریں گے اور 17 رمضان المبارک کو ہمارے مذہب میں دین اسلام میں ایک بڑا اہم مقام یہ حاصل ہے کہ آج کا دن جو ہے اسے نسبت ہے غزوہ بدر سے. 17 رمضان المبارک کو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا. غزوہ بدر کے موقع پر اسلامی لشکر کی تعداد مشہور قول کے مطابق 313 تھی جس میں 82 مہاجر تھے اور باقی انصار صحابہ اکرام شامل تھے. جنگ سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا نقشہ ملاحظہ فرماتے ہیں. صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ ٹھہر کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں فلاں کافر کی لاش ملے گی, یہاں فلاں کافر جہنم کو روانہ ہوگا. سبحان اللہ. جنگ سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند فرمائے اور دعا کی کہ اے اللہ یہ وہ ایمان والے ہیں کہ
کہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ ناظرین اکرام، غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ پورے لشکر میں صرف 2 عدد گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کے پاس، جبکہ لشکر میں اونٹوں کی تعداد 70 تھی۔ ان میں سے ایک اونٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت مرثد بن ابی مرثد کے حصے میں آیا، جس پر آپ تینوں باری باری سوار ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس تمام تر بے سر و سامانی کے باوجود اللہ رب العزت کی تائید اور نصرت سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 57 ممالک، اسلامی ممالک، جو کہ کہنے کو تو مسلمان ممالک ہیں، لیکن ہم سے کچھ ہی دور، کچھ ہی فاصلے پر ہمارے مظلوم اور معصوم بہن بھائی جو ہماری مدد کے منتظر ہیں، لیکن نہ جانے وہ کون سی قوتیں ہیں، وہ کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے ہمارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، اور آج ہم ایک اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے، کہاں وہ 313 جن کو اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور آسمان سے ان کے لیے ملائکہ کا نزول فرمایا اور ان کو فتح نصیب، اور کہاں آج ہم 52 ممالک جو یکجا نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم اپنے ان مظلوم اور معصوم فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا وہاں نہیں جا سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں سوچئے، واللہ اس بارے میں سوچئے کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ اور یہاں میرے ساتھ ذیشان بھی موجود ہوتے ہیں میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے۔ میں ذیشان کو بھی ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فائزہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم۔ 70واں روزہ آپ کو بھی فائزہ مبارک ہو اور دیکھنے والے سب کو مبارک ہو۔ اور جیسے کہ آج غزوہ بدر کا دن ہے تو یہی چیز کہ آپ کا زندگی میں کامل ایمان، جیسے فائزہ نے کہا، ہم ایک نہیں ہوتے فائزہ، ہم کامل ایمان والے نہیں ہیں، ہم مفاد پسند لوگ ہیں کہ اگر ہم ایک ہو کر کچھ کریں گے تو وہاں ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اگر فائدہ ہوگا تو ہم کام کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے۔ تو یہاں سے ایمان کی کمزوری ثابت ہوتی ہے۔ ایمان انسان کا جب پختہ اور ارادہ مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج 17 رمضان ہے، 18، 19 اور 20 رمضان کو بچے اعتکاف جو ہے وہ اختیار کریں گے، تو صرف جانے والوں سے یہ ریکویسٹ کہ جو عمرے پہ روانہ ہو رہے ہیں، کیونکہ آج اور کل شاید آخری دن ہے، پھر فائزہ عمرے پہ جانے والوں کی جو ہے وہ سفر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد رمضان کے بعد شروع ہوگا۔ تو جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں پلیز ہمیں ضرور خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہماری طرف سے سلام آقا کو پیش کیجیے گا، آمین۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم اپنے گیسٹ کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں۔ عبدالرحمان شیخ، چیئرمین سندھ سوشل فورم کے ہمارے جو نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ اور اس فائزہ دوسرے ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ عبدالصمد سمدانی بھائی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور جی آپ لوگوں سے بات چیت ہوگی، لیکن یہاں ہمیں کمرشل بریک کی طرف جانا ہے، واپس آ کے آپ لوگوں سے سوالات کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ نے کہیں نہیں جانا، ساتھ جڑے رہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں سحری ٹرانسمیشن نور سحر آپ کی خدمت میں لے کے، جو کہ آر کے ایس پروڈکشن کی جانب سے آپ کے لیے یکم رمضان المبارک سے پیش کی جا رہی ہے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ چاند رات تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ 3 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں اور ہمیں لائیو فیڈ بیک بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، جس کے لیے ہم ناظرین کے بےحد شکر گزار ہیں۔ اور یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گی اپنے اسپانسرز کا، جن کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ ہم یہ ٹرانسمیشن آپ تک بخوبی پہنچا سکیں۔ ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں پاور ایگلز، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور مڈل ایسٹ کی نمبر 1 ٹیم کو آپ آج ہی جوائن کیجئے اور گھر بیٹھے آن لائن ماہانہ لاکھوں روپے کمائیے، اور اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے۔ ہماری اسکرین پر ان کے نمبرز اور ان کی انسٹاگرام آئی ڈی آپ دیکھ رہے ہوں گے، ویب سائٹ ایڈریس بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ویب سائٹ ایڈریس www.powereagles.com/tajalli پہ جائیے، وہاں آپ کو ایک فارم نظر آئے گا، اس فارم کو فل کیجئے اور سبمٹ کر دیجئے اور آپ جڑ جائیں گے پاور ایگلز کی ٹیم کے ساتھ۔ اس کے ساتھ العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، بولتی کتابیں، جاوید پبلشرز، دی گریسفل گرامر ہائی اسکول، ایکوا الیکٹریکل پروڈکٹس کی دنیا میں جانا مانا نام، الغوثیہ حیدرآبادی یخنی پلاؤ، کراچی کا سب سے مشہور بیف یخنی پلاؤ، جہاں آپ کے لیے 200 سے زائد ڈشز ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ پراپرٹی کی دنیا میں اعتماد کا نام ہب آف پراپرٹی، جن کا کہنا ہے کہ آپ ماہانہ 5000 سے بن سکتے ہیں آپ بھی اپنی پراپرٹی کے مالک۔ اس کے ساتھ ہیں وائٹل ٹی، جن کا کہنا ہے وائٹل پیو زندگی جیو، حیا نور ابایاز اینڈ ایسیسریز،
اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں آج کی وارڈروب کی تو وارڈروب آج ہمیں بھیجا گیا ہے فاطماز کلیکشن بائی سائرہ بہمانی کی طرف سے. تو تمام اسپانسرز کا ایک مرتبہ بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. بالکل جی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم اپنے گیسٹ کی طرف بیٹھتے ہیں. تو فائزہ, عبدالرحمان شیخ صاحب سے آپ کا کیا سوال ہے پہلا؟ آپ میں کر لوں؟ اچھا جی, آپ سندھ سوشل فورم کے چیئرمین ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیے گا کہ یہ فورم بیسکلی کیا کرتی ہے اور کیا انیشیٹو ہے اس فورم کا, ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ لوگ ماشاءاللہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, لیکن کچھ لوگ نئے جڑتے ہیں, وہ فورم کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر بات زیرو سے شروع کریں تاکہ کسی کو پھر گلا نہ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ مجھے دوسری دفعہ سے آپ کے چینل پہ آنا پڑا. پہلے میں مارننگ شو میں بھی آپ کے آیا تھا اور ابھی دوسری دفعہ آپ کے اس پروگرام میں. آپ کا شکریہ کہ آپ کو بلایا, آپ نے بلاوا ایکسیپٹ کیا اور آپ یہاں موجود ہیں, کیونکہ آپ رحمت ہیں خدا کی طرف سے. مہربانی آپ کی. آپ نے کہا کہ یہ سندھ سوشل فورم ہے کیا؟ بالکل جی. سندھ سوشل فورم ایک سماجی سوشل ورک ہے. ہمارے یہاں یہ درس دیا جاتا ہے کہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے. صحیح. جس میں ہمارا مین ٹائٹل ہے غریبوں, بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرنا ہمارا مقصد ہے. صحیح. یہ فورم اپنی مدد آپ ہے, ٹھیک ہے, کسی سے بھی ہمیں یعنی کسی این جی او سے یا باہر سے ہمیں چندہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اس فورم کا مقصد یہ ہے کہ ہم جیسے غریب بچیاں ہوتی ہیں ان کو جہیز کا سامان لے کے دینا, کوئی ہاسپٹل میں بیمار ہے ان کو کے لیے دوائیاں یا اسپتال میں کوئی بھی چیز پرووائڈ کرنا جو ان کو ضرورت ہو. اس کے علاوہ راشن پہنچانا, سلائی مشینز دینا, روزگار کے لیے ٹھیلے لگا کے دینا. زبردست. کوئی ہم چارجز نہیں لیتے ہیں, کوئی ہم کسی سے NIC بھی نہیں لیتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے کو دو, کیونکہ ہمارا کسی سیاست سے واسطہ نہیں ہے. صحیح. زبردست. نہ ہم کسی سیاست میں, نہ ہمارا کسی مذہب, نہ کسی فرقے سے کوئی تعلق, ہمارا صرف تعلق ہے انسانیت کی خدمت. اگر ہم انسانیت کی خدمت کریں گے تو اچھے مسلمان بنیں گے. ہمارا ایمان کامل ہے. اگر میں صرف اپنے لیے عبادت کروں, نماز پڑھوں, روزہ رکھوں, حج کروں, زکوٰۃ دوں, وہ صرف میرے لیے ہے نا. بالکل. آپ جب اچھے انسان بننا چاہتے ہو تو پہلے آپ اچھے انسان بنو, انسانیت کی خدمت کرو, ان کا احساس رکھو, ان کا درد رکھو. آپ دیکھو ہمارے ملک میں باہر نہیں جائے, ہمارے ملک میں آپ باہر نکل کے تو دیکھو غریبوں کے ساتھ کیا عشر ہے. صحیح. کتنی انسانیت تکلیف میں. تو اس لیے یہ ہم نے فورم بنایا. اس کو اس 10 مارچ کو ہمارا 14 سال مکمل ہوئے اور بڑی تکلیف کے دن کاٹے اور گزارتے آئے ہیں, اور اللہ آگے بھی ہمیں کامیاب کرے گا. اس وقت بھی اس ماہ رمضان میں کافی شہروں میں, صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ ہوں, کراچی میں ہوں, باہر نہیں کر رہے ہوں, ہم پوری سندھ میں نکل ہماری ٹیمیں بنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. مثال کے طور پہ گمبٹ میں ہماری ہے, خیرپور میں, لاڑکانہ میں, مورو میں, پنو آکل میں, کراچی میں 4 جگہ پہ. کراچی میں ہم نے ایک خیراتی اسپتال کھولا ہے جہاں پہ ہمارا کوئی پرچی کی چارجز نہیں ہے. سندھ سوشل فورم خیراتی اسپتال ہم نے بنایا ہے کراچی صفورہ کی طرف غازی کوٹ کے, جہاں پہ ہم کوئی پیسے نہیں لیتے, دوائی بھی فری دیتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ لوگوں کو ہینڈ پمپ لگا کے دیتے ہیں, گاؤں دیہاتوں میں جہاں بھی ضرورت ہو کوئی بھی ہمیں فون کرتا ہے. ایسے دیکھیں ابھی ہماری گورنمنٹ جیسے کرتی ہے کہ بھئی ہم ماہ 3000 4000 وظیفہ بھیجتی ہے نا لوگوں کو, تو لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں لوگ, عورتیں ذلیل خوار ہوتی ہیں. مگر ہمارے فورم سے ہر سال 40 بندے یا 30 بندے جو ہے نا جن کو ہم راشن دیتے تھے, آہستہ آہستہ ان میں سلیکٹ کر کے ہر سال 30 سے 40 بندے ہم ایک سائڈ پہ لگاتے ہیں, جن کو مہینے میں 3000 روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. جیز اکاؤنٹ میں وہ خود جا کے نکلواتے ہیں. کسی لائن میں ہم کھڑا نہیں ہونا پڑتا. آج بھی ہم نے 50 لوگوں کو کیش پیسے بھیجے. زبردست. یہ ہمارے ساتھ کچھ دوست تعاون کرتے ہیں, جیسے میرے کلاس میٹ ہے, کوئی UK میں رہتا ہے, کوئی سعودی میں رہتا ہے, کوئی دبئی میں رہتا ہے. اللہ کا شکر ہے جب بھی ہم نے کوئی فیس بک پہ بھی پوسٹ رکھی ہے کہ ہمیں کسی کے لیے ہینڈ پمپ چاہیے تو ہینڈ پمپ 1 گھنٹے میں مل جاتا ہے. اگر ہم کسی کے لیے راشن مانگتے ہیں تو راشن ہمیں مل جاتا ہے. یہ ہمارا واحد فورم ہے جو اپنی مدد آپ ہے. ہمارے چند دوست جو ہیں ہمارے ساتھ
चल रहे हैं आज तक। 14 साल का सफ़र उन लोगों ने हमसे काट गुजारा है और हमारा यही मकसद है कि हम गरीबों की मदद करें, बच्चियों की शादी करवाएं, गरीब बच्चों को तालीम दिलवाएं। तालीम के लिए तालीम भी हमने मुफ्त, हमारे अपने स्कूल नहीं हैं मगर स्कूलों में जो अच्छे स्कूल हैं उधर जाते हैं कि भाई हमें आप थोड़ा टाइम दें यही चीज़ और होती है। 10 बंदे हम हमारे बच्चे रखें गरीब, या 5 रखें, सिलेक्ट करें। अगर ये पढ़ सकता है, अगर अच्छी तालीम हासिल कर सकता है तो इनको सिलेक्ट करें, इनको फ्री ऑफ कास्ट करें। किताबें हम देते हैं, बाकी तालीम की फीस वो हमसे नहीं लेते। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजर ढेरों ढेर अता फरमाए, आमीन। भाई कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल है ये ज़ीशान, कि किसी को लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपने एक इज़्ज़त नफ्स होती है इंसान को कि वो किसी से पैसे लेने जा रहा है तो उसको बुरा भी लगता है, ज़ाहिर है। ये कितनी अच्छी बात है कि उनके अकाउंट्स में पैसे पहुंच जाते हैं और वो इजीली जब चाहें ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ बिल्कुल से। ऐसा ही अच्छा, है। शो भी नहीं करते हम, जी जी, वो सफ़ेद पोश हैं, उनके नाम हम जाहिर नहीं करते ज़बरदस्त, कि ये हमारे फोरम की तरफ से इनको पैसे। हमारे जितने मेंबर हैं ना पूरी सिंध में, जहाँ जहाँ टीम बनी हुई है, हमारे मेंबर्स को पता नहीं है कि हमारे ये पैसे जो आते हैं कहाँ से आते हैं ज़बरदस्त, और किन के पास जाते हैं। असल में तो हकदार वही हैं जो सफ़ेद पोश हैं। हम जब भी किसी की मदद करने का सोचते हैं या रमज़ान मुबारक में हम देखते हैं कि लोग ज़कात फितरात वगैरह, तो हम हमेशा रुख करते हैं ऑर्फेनेज का या शेल्टर होम्स का, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द नहीं देखते। हमारे मोहल्लों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे रिश्तेदारों में ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, ऐसे घराने होते हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए कि वो लोग सफ़ेद पोश हैं। वो अपने मुंह से नहीं कहेंगे, वो किसी न किसी तरह अपना भरम कायम रखे हुए हैं, लेकिन उनके दिल में ख्याल होता है कि शायद हमारे रिश्तेदार हमारा ख्याल करें। तो जब भी आप किसी की मदद करने का सोचें, सबसे पहले अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। हमें मालूम होता है कि हमारी ख़ानदान में कौन सी ऐसी फैमिली है, हमें मालूम होता है कि हमारे मोहल्ले में कौन सी ऐसी फैमिली है जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है। बस यहाँ सिर्फ ज़रूरत इस बात की कि हम थोड़ा सा याद रखें उन लोगों को। बिल्कुल जी, ऐसा ही है फ़ायज़ा। और साथ साथ कहते हैं ना कि हम ज़िंदगी में अगर कोई हमारे पड़ोस में रोज़ा इस वजह से पेट भर के नहीं रख पाया कि उसके घर में गैस का मीटर कट चुका है बिल ना होने की वजह से, तो वहाँ पर भी आप गुनाहगार हैं। इसमें मज़ीद बात करेंगे और अब्दुल बासित भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर उनसे सवालात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आमदीद एक मरतबा फिर हाजिर हैं नूरे सहर सारी ट्रांसमिशन लेकर, और अब अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अब्दुल समद समदानी यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि पिछले दिनों हमने देखा कराची में एक इफ्तार प्रोग्राम हुआ था, उसमें कुछ बच्चों ने भी शिरकत की थी, उनके बारे में आप हमें बताइए। मैडम, वो जो हमने इफ्तार डिनर किया था, सबसे पहले तो आज खुश नसीबी कि हमारे पास सोशल फोरम के यहाँ पे मौजूद है मेंबर। अच्छा, ये बात अगर आज हो जाए तो और बेनिफिशियल है, इनके इल्म में भी ये बात आ जाएगी और होगी भी, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने सिंध में भी काम किया है। जी, हमने पिछले दिनों जो है वो कराची के अंदर एक इफ्तार डिनर रखा था, और वो इफ्तार डिनर उन बच्चों के लिए था। बेसिकली वो जो बच्चे हैं वो गोलारची ज़िला बदीन से थे। हम गए थे थर, और वहाँ पे जो है हमने ये केस देखा कि गोलारची ज़िला बदीन में ऐसी नस्ल है जो तीसरी नस्ल है, और वो मुसलसल गूंगे बहरे बच्चों की है। उनमें बड़े भी मौजूद हैं, लेकिन जो उसमें 80 से 90% हैं वो बच्चे हैं जो ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं। पूरे गांव का आलम यही है। गोलारची आपने नाम सुना होगा। हाँ, बिल्कुल। उन बच्चों को हमने जो है वो इफ्तार डिनर पे कराची इनवाइट किया था। सही। और उसके अंदर समाजी और सियासी बहुत सारी शख्सियात ने शिरकत भी की थी। सिर्फ इस वजह से इस जो इशू इसको हाईलाइट करना है कि हमें इन बच्चों के लिए काम करना है। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सिंध के अंदर कोई इनके लिए डिसेबिलिटी सेंटर नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है, इनकी तालीम के लिए कुछ नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा। और ये मुसलसल, एक तो ये बच्चे पैदा होने की एक बड़ी वजह ये कि कज़न मैरिजेस, और वहाँ के लोग इस बात से अवेयर भी नहीं है। वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वो पैदाइशी ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो ये मुसलसल कंटिन्यूसली तीसरी नस्ल ऐसी है। अच्छा। जो अब उस गांव के अंदर है और वो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। तो उनके लिए जो है वो हमने ये इफ्तार डिनर रखा था, और उनको आपने कराची बुलवाया था। कराची बुलवाया था। क्लियर करनी है कि ये वहाँ जाके नहीं, कराची को स्पेशल इनविटेशन पे कराची बुलवाया था। जब हम पहले वहाँ पे गए थे विजिट पे, तो पहले हमने देखी सारी चीज़। फिर 2-3 दिन के बाद हमने वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया था फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिकली आई एम फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह, ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं। और हमने पूरे बदीन के अंदर जो है वो फ्री मेडिकल कैंप लगवाया था। हमारे डॉक्टर्स कराची से गए थे, और वहाँ पे तमाम हमने बच्चों का इलाज किया था। और ये बात कही थी कि आप हमें ये बता दें कि इनमें से कितने बच्चे ऐसे
کہ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں تو یہ سن سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ تو چلے مسئلہ کیا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں شاید ہمارے خوراک میں مسئلہ ہے, ہمارے پانی میں مسئلہ ہے, یا یہ کیوں ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال جب ہم وہاں پہ ڈاکٹرس کو لے کے گئے اور ہمیں ایٹ لیسٹ یہ پتہ چلا اسٹارٹنگ کے اندر کہ 100 بچوں کی لسٹ انہوں نے ایسے بنا کے دی کہ اگر ان کو وہ آلے لگا دیے جائیں جو سننے والے ہوتے ہیں تو وہ سن بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں. صحیح اور صحیح. الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم نے افطار ڈنر کے اندر جو ہے وہ تقریباً 15 بچوں کو آلے دیے تھے اور اسی ٹائم ٹیسٹ بھی کیے تھے اور وہ سن بھی رہے تھے, بول بھی رہے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آئی ایم ویری تھینک فل ٹو پروگرام. میں پہلے بھی شو میں آ چکا ہوں اور انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا. آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو ذیشان بھائی. میڈم اس کے بعد جو ہے پھر میرے پاس ایک کال بھی آئی تھی, انہوں نے کہا کہ سر ہم آپ کو 100 آلے جو ہے نا وہ ڈونیٹ کریں گے, یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور 100 بچوں کا جو ہے ہم وہ کر چکے ہیں, لیکن اٹس اے بگیسٹ ٹاسک ہمارے پاس وہ, کیونکہ تیسری نسل ہے وہ, ہمیں اس سے بھی آگے کام کرنا ہے. اور بھی بچے موجود ہیں, بڑے موجود ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سب کا ٹریٹمنٹ کریں, اس لیے جو ہے کہ ہم نے افطار ڈنر رکھا. اچھا عبدالصمد یہ بتائیے گا کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ تیسری نسل, اس سے پہلے بھی 2 نسلیں موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو اب اس میں کیونکہ جو پہلی نسل ہوگی ان کی تو ایج بہت زیادہ ہوگی, ایسا ہی ہے, تو اب ہم اس نسل کو تو کیٹر نہیں کر سکتے نا, کیونکہ وہ اپنی عمر گزار چکے ہیں, ٹھیک ہے. سیکنڈ اور تھرڈ جو آ رہی نسل ہے اس کو کیٹر کرنا ہے, ایسا ہی ہے. اور ہم نے مین بیسیکلی فرسٹلی پریورٹی بچوں کو دی ہے, جو بچے گود کے بچے ہیں یا جو بچے اس ٹائم پہ 5-6 سال 8 سال 10 سال ہیں, ان بچوں کے لیے ہم روشن مستقبل ان کے لیے. سوچ رہی ہوں ذیشان کہ کتنا مشکل ہوگا وہاں سروائیو کرنا. ہمارے آس پاس یا ہمارے گھروں میں کوئی اگر ایسا کوئی ایک انفارچونیٹلی شخص ہو کہ جس کی جو بول نہ سکتا ہو, سمجھ نہ سکتا ہو یا سن نہ سکتا ہو, تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن جہاں سب ہی ایسے ہیں وہاں کتنا مشکل ہوگا سروائیو کرنا. تو کیا اس طرف کبھی کسی بھی ہیومن رائٹس ایسوسیشن کا, کسی حکومت کے ادارے کا کیا کبھی جانا نہیں ہوا؟ کیا ایسا کیسا ہو سکتا ہے, کیسا اتفاق ہے؟ میڈم ان بچوں کا ڈیٹا ہی نہیں ہے, ان کے پاس سر ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹس بھی نہیں ہیں. اوہو. اور عبدالصمد کی ایک بات میں بھی کوٹ کروں گا, جس سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ صرف بمباری نہیں ہو رہی وہاں پر, باقی تمام فلسطین میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ وہاں تیسری نسل آپ نے کہی, یعنی کہ ایٹ لیسٹ 30 سے 40 سال. جی اب آپ لگا لیں. تو کیا 30 سال میں حکومتی ادارے کے کسی بندے کا, اقوام متحدہ کے کسی بندے کا, یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے کسی بندے کا, کسی آرگنائزیشن کا وہاں جانا نہیں ہوا, یا پھر جان بوجھ کے آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے؟ یا کہتے ہیں کہیں سنی کر دینی کہ اگر ہم یہاں جائیں گے تو پھنس جائیں گے اس ریشو میں, تو یہاں سے تو نام ہوگا نہیں, تو اس کو سائڈ اپ کرتے ہیں اور نکلتے ہیں آگے. کچھ ایسا بھی ہے میڈم؟ یہ تو سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے نا. بالکل وہاں تو ان کی حکومت آج بھی ہے, سندھ تو ان کا ہے نا. انہوں نے اپنی حکومت کے اندر آج تک ایک ڈسیبلٹی سینٹر نہیں بنایا, ایٹ لیسٹ یہ بچے ہی فیسیلیٹیٹ ہو جائیں. بالکل, ایٹ لیسٹ پتہ تو چل جائے کہ ایگزیکٹ کیا تعداد ہے, کتنے بچے ہیں, اور کم از کم ایک ایسا ڈاکٹر ہو کہ جو ان کو کیور کر سکے, یا یہ صحیح سے یہ گائیڈ کر سکے کہ اس کی ریزن کیا ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے. یہ تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ آپ نے اپنے طور پہ ڈاکٹرز کی ٹیم بٹھائی ہوگی, انہوں نے سجیسٹ کیا ہوگا کہ کزن میرجز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, یا اور جو بھی معاملات ہیں. کراچی کے ڈاکٹر گئے تھے نا, بڑے حیران ہو کے دیکھ رہے تھے, کیونکہ انہوں نے ڈاکٹرز بھی پہلی دفعہ دیکھے تھے. ایسا لگ رہا تھا وہ مشین لگا رہے تھے نا, تو یہ بچے ڈر رہے تھے, بڑے بھی. یعنی ایک ہوتا ہے نا, ظاہر وہاں پہ کانسیپٹ نہیں ہے ان لوگوں کے اندر, تو یہ ساری چیزیں تھی, اس وجہ سے افسوسناک بات ہے. ویسے تو یہ اتنا بڑا صوبہ ہے, اتنی بڑی مقدار میں ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں, ہاسپٹلز ہیں, سب کچھ ہے, اور وہاں لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ڈاکٹر کیا, بچوں کو یہ نہیں پتا ہمارے کہ ڈاکٹر کیا, اور وہ انسیکیور فائزہ فیل کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کیا لگا رہا. مجھے تو بڑی افسوس کی بات ہے, یہ تو اس ٹائم پہ بھی نہیں ہوتا تھا جب بیدوں کا زمانہ تھا, طب سے جو ہے وہ دوائی دی جاتی تھی, طب کے پاس جاتے تھے تو وہ بھی باقاعدہ آپ کی نسیں چیک کرتا تھا, آپ کی باڈی مطلب کان میں درد ہے تو چیک کرتا. اور اس وقت اتنی ایڈوانس ہونے کے بعد بھی ہم وہ لالٹین والے دور میں ہیں کہ پتہ نہیں وہ تیل ہوگا تو وہ جلے گی یا نہیں جلے گی. بہرحال آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو یہ آپ بہت اس کے لیے مبارکباد کے تحسین ہے. اللہ پاک اچھے لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑتا رہے, آپ کی نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے لوگ آپ کو ملیں گے. میں تو سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیں, چلیں وہ جگہ دیکھیں, ذرا ان بچوں کو دیکھیں, اگر آپ آواز اٹھا دیں. ہمیں یہ آواز صاحب اقتدار لوگوں تک پہنچانی ہے. جب ہم آواز ایک اچھے طریقے سے آگے ڈیلیور کریں گے نا, جب یہ ایشو پھیلائیں گے تو لازماً بچوں کا مسئلہ حل ہوگا. ایگزیکٹلی عبدالصمد. اور ہم بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, میں اور فائزہ یہاں پر بیٹھ کے میٹرو وین کے پلیٹ فارم سے, کہ پلیز عبدالصمد کی مدد کیجیے, کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جو کل آئنسٹائن بن سکتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو کہ آپ کے لیے کہتے ہیں نا کہ آپ کی ترقی میں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے زیادہ ہم کلام ہو, لیکن یہ بچے اتنی جینیس ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو ہے نا کہ ہم زندگی میں ان لوگوں کو اگر اچیومنٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی ساتھ دینا. جی فائزہ.
محمد زعیم یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور امجد صابری صاحب شہید کو یہ آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قبر اندھیری میں گھبرانا جب تنہا امداد میری کرنے آ جا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت آزاد